بڑپن ہے، بچے برباد ہو رہے ہیں۔ اکثر گھروں کے اندر جو ٹکراؤ ہے وہ ٹکراؤ ہے مزاج کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ شوہر بیوی کے ساتھ سلوک صحیح نہیں کرتا، بیوی شوہر کے ساتھ سلوک صحیح نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، جہاں تک کہ کبھی کبھی تو حضور نے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، حضرت عائشہ کو خوش رکھنے کے لیے کہا چلو دوڑ کرتے ہیں، تم آگے جاؤ گی یا میں آگے جاؤں گی۔ حضور کا کام تو نہیں تھا دوڑنا، لیکن بیوی کو خوش رکھنے کے لیے آپ نے یہ بھی کیا۔ حضور آگے نکل گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ جب دوڑ ہوئی تو حضرت عائشہ نے کہا میں آگے نکل گئے، حضور پیچھے رہ گئے۔ غرض یہ کہ حضور ہر حال میں انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن نے اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ محمد تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اسی نمونے کو ہم اپنے نمونہ بنائیں گے اور اس کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ اگر آپ ہم سے یہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں انسان بنایا تھا، میں نے تمہیں جسم دیا تھا، میں نے تمہیں آنکھیں اور سارا مکمل دیا تھا، میں نے تم کو نبی کی امت میں بھی پیدا کیا، میں نے پھر تمہیں ساری چیزیں دی ہیں، تم کو والدین بھی دیے، تم کو اولادیں بھی دی، تم کو رشتے بھی دیے، تم کو عزتیں بھی دی ہیں، تم کو بھوکا نہیں رکھا ہے۔ اگر آپ ہم سے یہ کہیں گے کہ کیا یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں، تو ہم جواب میں اس کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں۔ پھر اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تمہارا کوئی گلہ ہے مجھ سے کہ میری کوئی چیز تمہیں نہ دی ہے، تو ہم کوئی گلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کیا میں نے تم کو اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا تھا، کہ جی ہاں پیدا کیا تھا، تم کو اپنے میرے نبی کے ساتھ تعلق کتنا تھا، تو ہمارا سر اس وقت جھک جائے گا۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد عہد کرتے ہیں اپنا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ویسا ہی قائم کریں گے جیسا ان کا حق تھا۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، آپ نے ایمان عطا فرمایا اس پر شکر، آپ نے اپنی نبی کی امت پیدا فرمایا اس پر شکر، آپ نے یہ جسم عطا کیا اس پر بھی شکر، آپ نے مسلمان والدین کے گھر میں پیدا کیا اس پر بھی شکر، ہماری قربانی اور محنت کے بغیر اسلام ملا اس پر بھی شکر۔ یا اللہ یہ صحت اور جسم عطا ہوا اس پر بھی شکر، ایک ایک نعمت میں جو یاد ہے اس پر بھی شکر، جو یاد نہیں اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اس میں جو کوتاہیاں ہوئی اس کی معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ آنکھوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، آج کے زمانے میں آنکھوں کو غلطیوں سے بچانا بے انتہا مشکل ہے۔ یا اکرم الاکرمین، ہماری ہی بیٹیاں، ہماری ہی مائیں، ہماری ہی بہنیں یا اللہ بہت زیادہ پرکشش لباس پہن کر کے سائیں آتی ہیں تو اس وقت اپنی آنکھوں کی حفاظت بے انتہا مشکل ہے۔ یا اللہ بڑھاپے میں پہنچنے کے باوجود بھی اس مصیبت سے پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ یا اکرم الاکرمین، استاد کلاس لیتا ہے، نظریں اس کی غلط دیکھتی ہیں، یا ڈاکٹر ملاحظہ کرتا ہے، نظریں اس کی غلط ہو سکتی ہیں، مفتی فتویٰ سننے کے لیے فتویٰ دینے کے لیے بیان سنتا ہے، نظریں غلط ہو سکتی ہیں، دکاندار دکان پر بیٹھ کر کے اللہ نظریں غلط ہو سکتی ہیں۔ اس ایسے طوفان کے اندر بس آپ ہمیں ہمت عطا کر دیں، ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ یا اللہ یہ وہ مصیبت ہے جس مصیبت سے آپ کے نبی نے حفاظت مانگی تھی۔ یا اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے حفاظت فرما، اور آپ نے قرآن میں بیان فرمایا تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو میں دیکھتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما کہ جب ہماری نگاہ غلط اٹھے تو فوراً ہمیں خیال آ جائے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب آپ کا خیال آئے تو ہم اپنی نگاہوں کا کنٹرول کر سکیں۔ یا اللہ بے شمار بھائی یا اللہ میوزکوں میں وقت گزارتے ہیں، راتوں کو نیٹ پر گزارتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا اللہ ان کو اپنی جوانی کو برباد ہونے کی بھی فکر نہیں ہے۔ یا اللہ یا رحمان ایسے تمام گندے کام جن کی وجہ سے آپ ناراض ہو جائیں، یا اللہ ان گندے کاموں سے ہمیں بچنا آسان ہو۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بے نکاح کے ہیں ان کے نکاح آسان سے آسان حل فرما، جن کے گھروں میں مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما، یا اللہ جن کے گھر میں جو ضروریات پوری فرما، یا اللہ اسلام کے پھیلنے کی شکلیں پیدا فرما، یا اللہ اسلام کی حفاظت کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو مجھ سے اسلام کی حفاظت چاہتے ہو، مانگتے ہو کس سے، مگر میرے دشمنوں سے میرے اسلام کو اتنا خطرہ نہیں جتنا تم سے۔ یقیناً یا اللہ یقیناً اگر آپ فرمائیں گے کیا تمہاری عورتیں بے پردہ نہیں ہیں، کیا تمہارے دفتروں میں رشوتیں نہیں ہیں، کیا تمہارے دفتروں میں کام چوریاں نہیں ہیں، کیا تمہارے بازاروں کے اندر ملاوٹیں نہیں ہیں، کیا تمہارے بڑے بگڑے ہوئے نہیں ہیں، کیا تمہارے نوجوان آوارہ نہیں ہیں، تم میرے دین کو دھکے دے دے کر نکال رہے ہو تو حفاظت کس سے مانگتے ہو؟ یا اللہ ہم امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ساری امت کو سمجھ عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ ایسی نعمت آپ نے عطا فرمائی، مگر امت اس نعمت کو اپنے گلے سے اتار کر کے کسی اور راستے پر ہے،
آپ کی ناراضگی وجہ ہے، آپ کا ناراض ہونا حق ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کی کوئی سنت تمہارے گھر میں نہیں رہ پاتی. جب تم کسی اور راستے پر ہو، جن کو تم گالیاں دیتے ہو، ان کا کلچر گلے میں لگاتے ہو، اور جن سے محبت کا دم بھرتے ہو، ان کی ایک چیز سے تمہیں نفرت ہے، تو کیا تعلق ہے تمہارا میرے نبی کے ساتھ؟ یا ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے، یا اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور اپنے نبی کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.